اب وقت ہو گیا ہے، آج جمعۃ المبارک ہے تو عالم کے بول کا، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے ناظرین وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ انہیں ہر وقت ہر جگہ ہر چینل پر بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا بھی حصہ رہتے ہیں، ہمارے بڑے محسن ہیں، ہمارے استادوں میں شامل ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. السلام علیکم مفتی صاحب. بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، اور آج بھی جو ہے وہ آپ شامل ہوئے. بہت بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ. آپ نے مجھے مدعو کیا تھا کہ میں آپ سے بھی اور آپ کی وساطت سے اپنے ملک کے دیگر باسیوں سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی ہم کلام ہو سکوں. آپ کا بھی شکریہ. مفتی صاحب، ضروری ہوتا ہے کہ ہم جیسے کم علم لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آپ اصلاح فرمائیں، اور جہاں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انہیں دور کریں. اب مثال کے طور پہ ہم اس وقت منا رہے ہیں آزادی کا مہینہ، تو آزادی پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اگر ہم تفصیلی گفتگو ہجرت پہ کر لیں، کیونکہ ایک بڑی طویل ہجرت ہوئی. مدینہ ثانی جیسی جو ہے وہ ریاست یہاں بنائی گئی، اور مدینے کے وقت بھی ایک ہجرت ہوئی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ وہاں پر چلے جائیے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ فتح مکہ بھی آپ کے سامنے آئی، اور فتح مکہ کا کیا خوبصورت واقعہ تھا جب انصار کی موجودگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سرداروں کو اونٹوں کے تحائف نواز رہے تھے، اور چند انصار آئے اور فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام تحائف جو ہیں وہ مکے کے سرداروں کو دے رہے ہیں فتح مکہ کے بعد، تو ہمارے لیے کچھ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت سے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے میں کافی نہیں ہوں، جس کے اوپر سارے انصاروں میں مسکراہٹ دور پڑی، اور ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. تو میں چاہوں گا کہ اس ہجرت کو، ہماری جو مدینہ ثانی کی ریاست پاکستان وجود میں آئی، اس ہجرت کے ساتھ اگر آج آپ جوڑیں گے تو بڑا ہی خوبصورت منظر پیش ہوگا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں، بنیادی طور پر میرا جو بلیوز یا میرے جو یقین ہے وہ پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی عطاؤں میں سے ایک عطا اور معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. پاکستان کا قیام ایک خاص مقصد کے تحت عمل میں آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک اس وطن عزیز کی عظمت اور اس کے استحکام کے والے سے جن جن لوگوں نے بھی قدغن لگائے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوا کہ جس طرح کا سلوک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ ہاتھ لگانے والوں کے ساتھ ہوا تھا. نسلیں مٹ گئی ہیں ان کی جنہوں نے اس وطن کو مٹانے کی کوشش کی. ہم جب دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی ریاستیں کسی نظریے کے اوپر قائم کی گئی ہیں، وہ تقریباً مجھے جو نظر آ رہے وہ 3 ریاستیں ہیں. ایک ریاست مدینہ ہے، ایک ریاست اسرائیل ہے، اور ایک ریاست بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو نظریہ دو قومی نظریے پر، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نظریے پر قائم کی گئی ہے. اب اس کے پیچھے آپ اگر دیکھتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر بہت ساری چیزیں ہمیں کامن نظر آتی ہیں کہ جو ریاست مدینہ کے اندر ہوئی تھیں اس کے قیام کے وقت جو چیزیں سامنے آئی تھیں، اسی طرح کی مناسبت آپ کو پاکستان کے قیام میں بھی آتی ہے. ایک بات تو آپ اور میرے سننے والے ہم سارے یہ یقین کر لیں کہ کسی بڑی عنایت اور نعمت کی عطا سے قبل قدرت قوموں کے امتحان بھی بڑے تگڑے لیا کرتی ہے. اب ذرا ریاست مدینہ کے پیچھے دیکھیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ مکرمہ کے اندر ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، انڈیویجلی اور قومی طور پر، خاندانی طور پر. پھر آپ شیب ابی طالب کے وہ دردناک حالات اور مناظر کو دیکھیے کہ 3 سال سماجی بائیکاٹ ہے، اور اس عرب کے معاشرے میں کہ جہاں گزارا ہی ممکن نہیں ہے، اور وہاں ایک پورے خاندان کو ایک گھاٹی کے اندر صرف ایک نظریے کے حوالے سے بات کرنے سے روک دیا جاتا ہے اور قید کر لیا جاتا ہے. اور یہ کس جواں مردی سے یہ لوگ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ تمام لوگ اور صحابہ اور آپ کا خاندان کہ جو اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے کے اوپر تھا، تو انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماتا ہوں، اور جب تم آزمائش میں مکمل ہو جاتے ہو، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے ایک نکلنے کا خوبصورت راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. پھر ایسا خوبصورت راستہ مکہ شریف میں بنتا ہے کہ پھر ہجرت آپ کے سامنے ہے کہ ہجرت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ تاکہ سب سے پہلے ہجرت سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو آسمانوں پر معراج کروا کر ان کی وہ جو سفر کی، ان کے مشن کی وہ جو تھکاوٹ اور تھکان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرماتے ہیں.
اور وہ کیا عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو آسمانوں پر سبحان بلا کر اپنے بغیر بلا حجاب دیدار کی جو نا وہ سبحان اللہ، سعادت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر چونکہ تکمیل اس طرح سے تھی کہ قیام تھا ریاست مدینہ کا کرنا، تو اللہ کے نبی کو ایک مزید آزمائش سے اور آپ کے ساتھیوں کا ایک مزید آزمائش سے گزارا گیا. اور کیا آزمائش ہے کہ چلو بھائی ہجرت کر، جو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے اس دین کے لیے قربان کرو. اب وہ لوگ کس قدر عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ مال دیکھا، نہ اولاد دیکھی، نہ رشتہ دار دیکھے، نہ انہوں نے اپنا پیسہ دیکھا، نہ باغات دیکھے، پکی ہوئی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ اپنے مشن پر روانہ ہو گئے. اب اس سفر کو جب آپ دیکھتے ہیں ہجرت میں، سب سے پہلے مولا کائنات کا حضور کے بستر پہ آرام کرنا اور بڑے ڈٹ کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، پھر جب حضرت باہر ابوبکر پورے صدیق قبیلے کا، جو ہیں وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں اس وقت. جی جی، اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا رسول اللہ کی معیت میں وہ ثابت قدمی دکھانا، کبھی دوڑ کے آگے جانا، کبھی پیچھے آنا. حضور فرماتے ہیں ابوبکر آگے کیوں جا رہے ہو، کبھی دوڑ کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی آگے سے حملہ آور نہ آ جائے، تو اس لیے آگے آتا ہوں کہ اگر غار آگے سے یار. حملہ ہو تو میرے سینے پہ تیر آ جائے، میرے سینے پہ تلوار آ جائے، میرے سینے پہ نیزے کا وار میں اس کو سہ لوں. اور پھر خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو حضور پھر دوڑ سبحان کے اللہ. پیچھے آ جاتا ہوں. پھر آپ وہ غار کے اندر کی وہ جہاں جس کو کہتے ہیں کہ فرزانگی دیکھیے، دیوانگی دیکھیے، فداکاری دیکھیے کہ سانپ ڈستا ہے اور اف تک نہیں کرتے ہیں. تو پھر اسی چیز کو جب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ میرے نبی پاک کا مدینہ منورہ میں جانا اور مواخات کا وہ سلسلہ، جب آپ مواخات کے اس منظر کو دیکھتے ہیں تو میرے بھائی انسان کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. اور حالت ہاں ہاں. یہ ہو گئی کہ وہاں کے جو انصار صاحب ہیں وہ اپنی اعلیٰ قسم کی زمین اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتے ہیں. اور یہاں تک آفر ہوتی ہے کہ جب خواتین کی انہی رشتوں کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر یہاں تک آفر ہوتی ہے کہ جو خوبصورت بیوی ہے ہم اس کو طلاق دے دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے نکاح میں آ جائے. اللہ اکبر! کیا تاریخ اللہ اکبر. ایسا منظر پیش کر سکتی ہے کبھی کہ نہیں. جس میں اتنی بڑی قربانی اور ایثار کا جذبہ ہو. اب جب ایک طرف آپ یہ منظر دیکھتے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اصحاب پر پھر وہ عظمت عطا کرتا ہے، ریاست مدینہ کا قیام ہوتا ہے. پھر وہی جو دو دشمن تھے وہ آپس میں دوست بنتے ہیں. اور پھر ایک منظر وہ بھی آتا ہے کہ محض چند سالوں کے اندر فتح مکہ ہوتا ہے، وہ مکہ کہ جہاں سے بڑے بے دردی سے اللہ کے رسول کو ان کے ساتھیوں اللہ سمیت نکالا گیا. اب اسی میں مکے میں رسول اللہ شاہانہ انداز سے آتے ہیں اور یوں اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے. اب آپ آ جائیں ہندوستان کے ان حالات کی طرف کہ پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کی جی. مسجدوں کے اندر خنزیروں کے سر کاٹ کے پھینکے جا رہے ہیں. مسلمان عبادت کر رہے ہیں تو ہندو بلوائی وہ آ کر آپ کی مسجدوں میں باہر ڈرم بجاتے ہیں. یعنی حالت یہ ہے کہ کوئی مسلمان آزادی کے ساتھ اپنا کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اپنی عبادات نہیں کر سکتا، مفتی صاحب قطع اور کلامی کی قسم معافی چاہوں کرسی گا، کا قطع عالم. کلامی کی معافی چاہوں گا، لیکن صرف ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں کہ ہندوستان میں آج بھی یہی ہو رہا ہے اور جو لوگ دو قومی نظریے کے خلاف تھے یہ ان کے منہ پہ کھلا تماچا ہے. جی جی، دیکھیں یہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی قدرت کے یا جو حقیقت کے قرآن کے نظام کو چیلنج تو آپ نہیں کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح فرمایا کہ یہ کفار جتنے بھی ہیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں اور تم بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ 3-4 مقامات پر اللہ کی طرف سے واضح حکم ہے. اگر ہم قدرت کے اور خدائی قوانین سے اوپر جا کر اگر ہم اپنے فیصلے کریں گے یقیناً اس میں ہمیں منہ کی کھانی پڑے گی. بے شک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جس وقت یہ عالم ہے مسلمانوں کے لیے سختی ہے، اب قدرت ہمیشہ قوموں سے قربانیاں مانگتی ہے. پھر مسلمانوں نے ہندوستان نے وہ جو قربانیاں پیش کی اور سب سے بڑا وہ منظر آپ جو ہماری تو نئی نسل کو پتہ ہی نہیں، سوری ٹو سے میرے ویر، آج ہم نے کو جشن آزادی منانا ہوتا ہے اور اس میں چند قسم کے جناب اداکار آ کر یا اداکارائیں آ کر ناچتی ہیں، گاتی ہیں، یا دل پاکستان پر ہم رقص کر لیتے ہیں، یا وہ بڑے بڑے پامپ کے جناب ہم باجے بجاتے ہیں، لوگوں جی. کی نیندیں خراب کرتے ہیں. اور اس کے بعد چند لڑکے لڑکیوں کی ڈیٹس ہو جاتی ہیں چھٹی والے دن اور پارکوں میں یا مری کے جنگلات میں رش ہو جاتا ہے، وہاں پر بے حیائیوں کو عروج دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا ہے، وگرنہ کاش کہ ہماری قوم کو پتہ ہوتا یہ پاکستان کیسے حاصل کیا گیا ہے. اس کے پیچھے اس زینب کی چیخ بھی ہے
اور اس کے پیچھے اس صفیہ نامی بچی کی چیخ بھی ہے کہ جس کے پیچھے ہندو بلوائی لگتے ہیں اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگاتی ہے. اس اللہ فاطمہ اکبر، نامی اللہ اکبر. خاتون کا آپ مفتی صاحب، ذرا تاریخ، کاش کہ میری قوم یہ پڑھے اللہ اکبر. کہ وہ مفتی صاحب، فاطمہ نامی خاتون. مفتی صاحب بالکل آپ نے جو اس وقت یہ جلیانوالہ باغ کا قصہ چھیڑ دیا ہے جہاں پر کنووں میں جو ہے وہ چھلانگیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لگی تھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر اگر بات کی جائے تو بہت ہی جو ہے وہ طویل گفتگو ہو جائے گی. ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی قلت کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہوں گا آج کے لیے، لیکن انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ کو زحمت دوں گا تو یقیناً میری بات یہیں سے اسی واقعے سے شروع ہوگی. تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.